ظلم کیا دوسری وجہ سے انہیں دل تڑپ جائے گا، مچل جائے گا۔ عزیزان گرامی قدر دوسری وجہ یہ، اب یہ بھی حدیث سن لیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب اب قرآن کبھی اٹھا کے آپ دیکھیں نا خود بھی کہ جب نمرود کا مناظرہ ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، نمرود کا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مناظرہ ہوا کس بات پہ؟ قابل توجہ مناظرہ اس بات پہ ہوا کہ نمرود کہتا ہے خدا میں ہوں۔ ابراہیم اللہ کے نبی تھے، کہا نہیں تو خدا نہیں، خدا وہ ہے جو زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے۔ اب وہ آگے بھی نمرود تھا، اس نے کہا اچھا خدا وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے؟ حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل تھے، آپ نے فرمایا ہاں خدا وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ کہتا ہے ابراہیم یہ کون سا مشکل کام ہے، یہ تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ فرمایا کر۔ اب اس نے کیا کیا، اپنی جیل سے کیے ہوئے قید دو قیدی منگوائے۔ ایک قیدی وہ تھا کہ جس کو صبح رہائی ملنی تھی، چلے جانا تھا اس نے، اور ایک قیدی وہ تھا جس کو صبح تختہ دار پہ لٹکایا جانا تھا، پھانسی کا آرڈر ہو چکا تھا۔ دو بلائے قیدی۔ اب ان دونوں کو بلا کر اس بدبخت نے کیا کیا، جس کو صبح رہائی ملنی تھی اس کو پھٹے لگا دیا، اور جس نے صبح پھٹے لگنا تھا اس کو آزاد کر دیا۔ اس نے کہا ابراہیم دیکھ اس نے زندہ رہنا تھا، میں نے مار دیا، میں نے زندگی دے دی، اور یہ جو ہے اس کو صبح جانا تھا، اس کو میں نے پھٹے لگا کے موت دے دی۔ اب دیکھ زندگی تو موت تو میں بھی دیتا ہوں، مان خدا میں، مان خدا۔ یہ آج کے حکمران بھی ہمیں خدا بن کے بیٹھے ہوئے نا کہ مانو ہم ہی خدا ہیں۔ نمرود کا یہ اعلان، اللہ کا نبی تھا ابراہیم بھی، اس طرح کے منہ لگتے ہی نہیں، ایسے بندوں کے منہ نیک لوگ لگتے ہی نہیں، سنتے ہی نہیں ان کی، چاہتے تو اس کی اس دلیل کی دجیاں اڑا دیتے، لیکن آپ نے فرمایا سن میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اور اگر تو خدا ہے تو پھر تو مغرب سے سورج نکال مغرب سے۔ اب قرآن کہتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، نمرود کی کمر ٹوٹ گئی، لک ٹوٹ گیا، لیکن اس سے سورج مغرب سے نکلا۔ سارے بولو مغرب سے سورج نکلا۔ قرآن کہتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي فَقَدْ كَفَرَ، لک ٹوٹ گیا نمرود کا، لیکن وہ سورج کو مغرب سے نکال نہیں سکا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی تھی، اگر یہ بدبخت ابراہیم کو یہ کہہ دینا کہ میں ہی نکالتا ہوں مشرق سے، تو تم نے نکیلے سورج کو ڈال لو، تم نے پھر مغرب سے نکالنا، مشرق سے نہیں نکالنا، اگر یہ بات کر دے، کیونکہ میرے نبی کی عزت کا معاملہ ہے، میرے نبی کی عزت و ناموس کا مسئلہ ہے۔ اللہ کو اپنے نبی اتنے پیارے ہیں کہ ان کے لیے نظام کائنات بھی بدل دیتا ہے۔ اب ذرا دیکھیں، نمرود سے سورج نہیں نکلا، مغرب سے سورج اگر نکل آتا تو یہ دلیل تھی کہ وہ بھی خدا ہوگا، وہ بھی خدا ہوگا۔ اگر سورج نکل آتا تو دوسرا خدا یہ بن جاتا، اب اس سے سورج نہیں نکلا، لہذا دوسرا خدا بننے کا کوئی چانس نہ رہا۔ اب یہ دلیل بن گئی، دلیل الوہیت بن گئی کہ خدا وہ ہوگا جو سورج کو مشرق سے نکالے مغرب میں غروب کرے، اور دوسرا خدا وہ ہوگا جو مغرب سے نکالے۔ اب یہ سورج مغرب سے نہ نکلا، زمانہ بدلتا رہا، دور بدلتے رہے، نبی آتے رہے، فرعون آتے رہے، نمرود آتے رہے، دور عیسیٰ بھی گزرا، دور موسیٰ بھی گزرا، دور ادریس بھی گزرا، دور یوسف بھی گزرا، سارے نبیوں کے ادوار گزرے، لیکن یہ اخبار کی زینت بنی رہی خبر، یہ دلیل قائم رہی، بنی رہی کہ سورج مغرب سے کوئی نہیں نکال سکا۔ آئیے ذرا توجہ کرنا اس بات پہ، میری تقریر کا اختتام کو پہنچ رہا ہوں۔ تاجدار کائنات کے غلاموں،
جب یہ کسی نبی سے سورج مغرب سے نہ نکلا تو مقام صبا پہ بیٹھ کر جب علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار حسنین کا بابا علی جب نمازی اثر قضا ہوئی نا تو علی نے نبی سے کہا یا رسول اللہ نمازی اثر تیری گود میں قضا ہو گئی ہے. کہا علی بتا ادا پڑھنا چاہتے ہو قضا پڑھنا چاہتے ہو؟ کہا نماز تیرے زانوں پہ قربان کی, نماز تیرے آرام میں قربان کی, اب قضا نہیں پڑھنا چاہتا اب ادا پڑھنا چاہتا ہوں. تو تاجدار کائنات نے اسی ڈوبے ہوئے سورج کو مغرب سے اشارہ کیا, فرمایا سورج پلٹ واپس. اب سورج مغرب سے واپس نکلا. میرے رب نے فرمایا یار اے میرے حبیب یہ تو تیرے دادے کی دلیل تھی, جو مغرب سے سورج نکالے گا وہ دوسرا خدا ہوگا اور تو نے سورج مغرب سے نکال دیا ہے. یہ قوم اندھی تجھے خدا نہ کہہ دے, قل انما انا بشر مثلکم, ان کو کہہ دو میں تو تمہارے جیسا بشر ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, عظمت و شان مصطفیٰ, جاہو جلال مصطفیٰ. فرمایا کہ حبیب آپ نے سورج کو مغرب سے نکالا ہے تو یہ تو دلیل الوہیت تھی کہ وہ دوسرا خدا ہوگا جو مغرب سورج کو مغرب سے نکالے گا. آپ نے سورج کو مغرب سے نکال دیا ہے. حبیب اب آپ ان کو کہہ دو کہ قل انما انا بشر مثلکم, کہیں خدا نہ مان لینا میں تو تمہارے جیسا بشر ہوں. اب یہ تھی حضور کا قول بات. فرمایا حبیب پریشان نہیں ہونا, ایک آپ نے کیا ہے کام. کام کیا کیا ہے کہ سورج کو نکالا ہے مغرب سے, سورج کو بولو مغرب سے سورج کو نکالا ہے, یہ کیا ہے کام. اور زبان آپ نے یہ کہی ہے کہ میں تمہارے جیسا ہوں. ابھی پریشان نہیں ہونا, تیرے غلام بڑے سمجھدار ہیں, جب کوئی بات کرے گا نا تیرے جیسے ہونے کی اسے کہیں گے یار یہ تو اس لیے حضور نے فرمایا تھا کہ کہیں لوگ خدا نہ مان لیں تو خدا نہ مانے, اس لیے یہ رب نے کہا کہ ابھی بھی ان کو کہہ دو بشر ہوں. اب اگر حضور یہ آپ کی بات سنیں گے نا, آپ کی بات سنیں گے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں, تو پھر حضور یہ آپ کو خدا نہیں کہیں گے, یہ آپ کو خدا نہیں کہیں گے. اور جب آپ کا سورج کو پلٹانا دیکھیں گے تو پھر آپ کو اپنے جیسا نہیں کہیں گے. سورج پلٹاتا ہوا دیکھ کر پھر آپ کو اپنے جیسا نہیں کہیں گے. یہ وہ وجہ تھی جس کے اوپر ہمارے عقیدے کا پورا جی شیش محل بنا کے بیٹھے ہوئے تھے. یہ تھی وہ